چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں، آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں، قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس بہت پیارے پیارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ، اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے سبحان اللہ، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ ملک سیکھ رہے تھے اور سورہ ملک کی 3 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید سورہ ملک کی 1 آیت کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد مل کر ہم اس آیت کی تلاوت بھی کریں گے، اور جو غلطیاں لوگوں سے عموماً اس آیت کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں انہیں درست کرنے کی بھی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے تھا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ تو وہ حروف کوئی بتائے گا کون کون سے حروف ہیں جن کی آواز تھا سے ملتی جلتی ہے؟ ایک حرف تھا، دوسرا حرف کون سا ہے؟ سین، اور تیسرا حرف صاد، ٹھیک ہے؟ جب ہم سین اور صاد کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی، ٹھیک ہے؟ سین اور صاد میں سیٹی کی آواز آئے گی اور ثا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے۔ وہ فرق کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ سین کو باریک پڑھیں گے اور سواد کو پر پڑھیں گے۔ صاد کو پر پڑھیں گے، سین کو باریک پڑھیں گے۔ اچھا، صاد کو پر کیوں پڑھیں گے؟ آپ بتائیں۔ کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے آتا ہے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ نہیں، حروف مستعلیہ۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو صاد کو ہم پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور سین کو باریک پڑھیں گے، اور ثا کو پر باریک نہیں، ثا کو بھی باریک ہی پڑھنا ہے، لیکن اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے عین۔ عین بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے عین اور دوسرا حرف ہے حمزہ۔ جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھتے ہیں اور حمزہ کو حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھتے ہیں، یعنی اسے پڑھیں گے عین زبر ع، عین زبر ع، عین زبر ع، عین زبر ع، اور اسے پڑھیں گے حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ع، اچھا حمزہ زبر ا،
झटका देकर नहीं पढ़ना, ठीक है। जिन हरूफ पर हरकत होती हैं उन्हें हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ते हैं, ठीक है। हमजा ज़बर आ, हमजा ज़बर आ, ठीक है, इसमें झटका नहीं देना, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें रा पर ज़बर है, क्या है? ज़बर, और यहाँ पर भी रा पर क्या है? ज़बर, और यहाँ रा पर है पेश, क्या है? पेश, यहाँ पर हैं दो पेश। अच्छा कोई बताएगा कि जब रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को किस तरह पढ़ते हैं? कौन बताएगा? आप बताएं। रा को पूर्व पढ़ना, ठीक है। रा पर जब ज़बर या पेश हो तो रा को पूर्व पढ़ते हैं, पूर्व पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह जब रा पर दो पेश हों तो भी रा को पूरी पढ़ते हैं, पूर्व पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर देखें लिखा हुआ है काफ, क्या लिखा हुआ है? काफ, और यहाँ लिखा हुआ है कौफ, क्या लिखा हुआ है? कौफ। दोनों की आवाज मिलती जुलती है, लेकिन फर्क क्या है इनमें? कौन बताएगा? आप बताएं। काफ को पतला पढ़ते हैं और कौफ को मोटा पढ़ते हैं। काफ को बारीक पढ़ते हैं और कौफ को मोटा पढ़ते हैं, पूर्व पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि कौफ भी हुरूफ मुस्तालिया में से है और हुरूफ मुस्तालिया को हम किस तरह पढ़ते हैं? पूर्व पढ़ते हैं, पूर्व पढ़ते हैं, मोटा करके पढ़ते हैं। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखिए बा लिखा हुआ है। बा हुरूफ कलकला में से है, किन में से है? हरूफ कलकला में से, हुरूफ कलकला नहीं, ठीक है, हुरूफ कलकला, हुरूफ कलकला में से है। और जब हुरूफ कलकला साकिन हो तो इनमें कलकला खूब ज़ाहिर होता है, आवाज़ जो है वो लौटती हुई महसूस होती है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर बा की अदायगी करेंगे तो इसमें आवाज़ लौटती हुई महसूस होगी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है खा, खा हुरूफ मुस्तालिया में से, तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? पूर्व पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे? पूर्व पढ़ेंगे, पूर्व पढ़ेंगे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें हमजा पर दो ज़बर हैं यानी तनवीन है, ठीक है। और तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां कौन सा कायदा होता है? इदगाम, सब मिलकर बता दें। इदगाम, कौन सा कायदा होता है? इदगाम, इदगाम का कायदा होता है। यहाँ पर आप देखें हमजा पर तनवीन है और इसके बाद हुरूफ यरमलून में से वाव आ रहा है तो यहाँ इदगाम होगा और यहाँ हम गुन्ना भी करेंगे, ठीक है जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों ये देख लें कि यहाँ लिखा हुआ है हा और यहाँ लिखा हुआ है हा, ठीक है। हा और हा आवाज मिलती जुलती है, लेकिन इनमें भी वही फर्क है जो हमजा और आइन में है। एक हर्फ है हा और एक हर्फ है हा। जब हम हा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के दरमियान वाले हिस्से से, दरमियान वाले हिस्से से, और जब हम हा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के निचले हिस्से से, हलक के नीचे वाले हिस्से से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें या साकिन से पहले जेर है, या साकिन से पहले जेर हो तो क्या होता है? या मद्दा, क्या होता है? या मद्दा, या मद्दा होता है। और हुरूफ मद्दा के बाद अगर वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाता है तो वहां कौन सा कायदा होता है? आप बताएं। मद्दे आरिस, मद्दे आरिस का कायदा होता है, सोच लें। कोई और बताएगा? चलें आप बताएं। मद्दे आरिस, आप भी बोल रहे हो मद्दे आरिस, तो मुत्तसिल, मद्दे मुत्तसिल का कायदा होता है। देखें इन्होंने कुछ नया बताया। और कोई बताएगा? मद्दे आरिस होगा, मद्दे मुत्तसिल? मद्दे आरिस, मद्दे आरिज होगा, ठीक है। हुरूफ मद्दा के बाद जब वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो वहां मद्दे आरिज होता है, तो यहाँ पर भी मद्दे आरिज होगा। अब मद्दे आरिज को पढ़ते किस तरह है, उसे कितना खींचते हैं, ये कौन बताएगा? चलें आप बताएं। एक अलीफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कोई और बताएगा? आप बताएं। 1, 2 या 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मद्दे आरिस को हम 1, 2 या फिर 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, यानी तीनों चीजों का आपको इख्तियार है। चाहे तो 1 अलिफ के बराबर खींचे, चाहे तो 2 अलिफ के बराबर खींचे, और चाहे तो 3 अलिफ के बराबर, 3 अलिफ के बराबर खींचे। इन तीनों चीजों का आपको इख्तियार है और ये कवायद हमारे हो गए मुकम्मल। अब आइए मिलकर हम इस आयत की तिलावत करते हैं। सुम्मा रुजिइल बसरा, सुम्मा रुजिइल बसरा, सुम्मा रुजिइल बसरा, सुम्मा रुजिइल बसरा। अच्छा प्यारे बच्चों यहाँ मीम पर तशदीद है, मीम मुशद्दद है, ठीक है, तो यहाँ पर गुन्ना करना है, ठीक है। सुम्मा रुजिइल बसरा, सुम्मा रुजिइल बसरा। सा में सीटी की आवाज नहीं आएगी, ठीक है, और स्वाद में सीटी की आवाज आएगी। सुम्मा रुजिइल बसरा, सुम्मा रुजिइल बसरा, सुम्मा रुजिइल बसरा। सुम्मा रुजिइल बसरा। स्वाद को पुर पढ़ना है और रा को भी पुर पढ़ना है, ठीक है। सुम्मा रुजिइल बसरा, सुम्मा रुजिइल बसरा। कर्रतैनी, 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 यंक़लिब, यंक़लिब। अच्छा यहाँ कौन सा कायदा हो रहा है, कोई बताएगा? आप बताएं। इख्फा का, इख्फा का कायदा हो रहा है, ठीक है। जब नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ इख्फा का कायदा होता है और वहाँ हम गुन्ना करेंगे।
کریں گے، ٹھیک ہے، وہاں ہم غنہ کریں گے تو یہاں آپ نے غنہ کرنا ہے. ینقلب ينقلب ینقلب ينقلب الیک البصر إليك البصر الیک البصر إليك البصر خاسئا 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 وهو حسیر وهو حسير وهو حسیر وهو حسير ثم ارجع البصر کرتین. ثم ارجع البصر قريتين. اچھا آپ جو ہے وہ ثا میں سیٹی کی آواز نکال رہے ہو اور صاد میں سیٹی کی آواز نہیں آ رہی، تو اس کو الٹ کر دیں. ثا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، صاد میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے. ثم ارجع البصر کرتین ثم ارجع البصر قرتين. ثم ارجع البصر کرتین ثم ارجع البصر قرتين. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وهو حسير. وهو حسير. ہا اور ہا میں واضح فرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. وهو حسير وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ابھی بھی کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، چلیں پہلے سن لیتے ہیں. کون سنائے گا؟ آپ پڑھیں. ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اچھی کوشش ہے، لیکن آپ نے ایک غلطی یہ کی ہے کہ آپ نے ثا میں سیٹی کی آواز نکالی ہے، سین اور صاد میں آپ سیٹی کی آواز نہیں نکال رہے ہو، ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ جس حرف کو جس طریقے سے پڑھنا ہے اسی طرح ادا کریں، ٹھیک ہے. ایک حرف کو دوسرے کے مخرج سے ادا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اچھی کوشش ہے، لیکن مزید پریکٹس کرتے رہیں، تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں. اور کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اچھی کوشش ہے، لیکن آپ نے بھی ثا کو جو ہے وہ سیٹی کے ساتھ پڑھا ہے، اور اپنے حروف کو واضح کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. مطلب گھٹ کر نہ پڑھیں، واضح آواز میں پڑھیں، کھل کر پڑھیں، ٹھیک ہے. ہر حرف ظاہر ہونا چاہیے، دوسرے حرف سے جدا ہونا چاہیے، ایک حرف دوسرے کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. بالکل واضح طریقے سے پڑھیں، آواز کو کھول کر، ٹھیک ہے. اچھی کوشش کی، لیکن مزید پریکٹس کرتے رہیں، مزید کوشش جاری رکھیں. پھر سے دوہرا لیتے ہیں. ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر. بصورہ نہیں، بصورہ. بصر. صاد میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے. ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر کرتین قرتين کرتین قرتين کرتین قرتين. ينقلب ينقلب إليك البصر إليك البصر خاسئا خاسئا وهو حسير وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. آپ پڑھیں. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. دیکھیں یہ کریتینی نہیں ہے، کرتینی ہے، ٹھیک ہے. را کے بعد یا نہیں ہے، را پر تشدید ہے، را کو 2 بار پڑھنا ہے. کرتینی کیا ہے؟ يتين کرتینی. كرتين ہاں کیا ہے؟ كرتين. ہاں اب اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے آپ دوبارہ پھر سے پڑھیں گے تو کریتینی ادا ہو، تو اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ یہ جو غلطی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں. آپ حروف کو انہی کے مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کریں. ایک حرف دوسرے کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. آواز آپ کی واضح ہونی چاہیے، بالکل صاف طریقے سے حروف کو واضح کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے. اچھی کوشش ہے، لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. اور کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سب سے پہلے تو یہ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ
ثم مر نہیں ہے، ٹھیک ہے، را نہیں ہوتا کچھ بھی، یہ ہے را، ثم مرجع البصر، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ینقلبو نہیں ہے، با پر پیش نہیں ہے، با ساکن ہے، ینقلب یہاں پر کلکلا ہوگا، ٹھیک ہے. اور بھی کچھ غلطیاں ہیں، آپ بہت زیادہ آواز کو جو ہے وہ موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں یا جو ہے وہ بند کر کے پڑھ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہر حرف کو موٹا کر رہے ہیں، آپ کی آواز ظاہر نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. قرتین کاف بھی موٹا لگ رہا تھا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کوشش کریں کہ آپ کی آواز واضح ہونی چاہیے، ایک حرف دوسرے کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. کچھ غلطیاں ہیں لیکن آپ پریکٹس کرتے رہیں، تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں، جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گی. کوشش کریں کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کریں، ایک حرف دوسرے کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے، واضح ہونی چاہیے، آپ کی آواز کھل کر پڑھیں، ٹھیک ہے، آواز کو دبا کر نہ پڑھیں، ٹھیک ہے. اچھی کوشش ہے، مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. پیارے بچوں، آج ہم اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں سنیں گے کہ اللہ پاک نے آپ کو کس طرح پیدا فرمایا، ٹھیک ہے. تو تیار ہیں؟ جی. پیارے بچوں، اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا. کن کو پیدا فرمایا؟ فرشتوں کو. فرشتوں کو. پھر جنات کو آگ سے پیدا فرمایا، اور ان کے بعد انسان کو پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ انسان کو. جی. اور سب سے پہلے انسان اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں. کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. جی، حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آپ سب سے پہلے رسول بھی ہیں. پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر پیرنٹس کے پیدا فرمایا، یعنی نہ آپ کے والد ہے کوئی، نہ آپ کی والدہ، ٹھیک ہے. جب اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام، کون؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. اچھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے فرشتے ہیں، ان کی ایک ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی کوئی بتا سکتا ہے؟ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جی آپ بتائیں. روح قبض کرنا. روح قبض کرنا، یعنی آپ لوگوں کو موت دینے پر مقرر ہیں، آپ موت کے فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ روح قبض کرتے ہیں لوگوں کی. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ. کیا لے کر آؤ؟ ایک مٹھی مٹی. جی، ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ. حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ پاک کا حکم مانتے ہوئے زمین پر مٹی اٹھانے کے لیے تشریف لے آئے. آپ علیہ السلام جب زمین کی مٹی اٹھانے لگے تو زمین میں جتنی ڈیفرنٹ کوالٹیز والی مٹیاں تھیں سب آپ کی ایک مٹھی میں جمع ہو گئیں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں لے آئے. اور پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ اس مٹی میں 60 قسم کے کلرز ایڈ تھے. کتنے قسم کے؟ 60 قسم کے جو ہے وہ کلرز اس میں ایڈ تھے. اسی لیے انسانوں میں ڈیفرنٹ کلرز کے لوگ پائے جاتے ہیں. پیارے بچوں، جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک جسم کو پیدا فرمایا تو فرشتے آپ علیہ السلام کو بڑی حیرانی سے دیکھا کرتے تھے، کیونکہ فرشتوں نے اس سے پہلے کبھی ایسی خوبصورت مخلوق نہیں دیکھی تھی. تو پیارے بچوں، جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرما لیا تو اس کے بعد روح کو حکم دیا. کس کو حکم دیا؟ روح کو. جی، روح کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک جسم میں داخل ہو جائے. سب سے پہلے روح سر مبارک میں داخل ہوئی. کہاں داخل ہوئی؟ سر مبارک میں. جی، سر مبارک میں داخل ہوئی. سر مبارک میں روح داخل ہوتے ہی آپ علیہ السلام کو چھینک آئی. کیا آئی؟ چھینک. جی، چھینک آئی. تو آدم علیہ السلام کو جب چھینک آئی تو آپ علیہ السلام نے اس پر الحمدللہ پڑھا، اور خود اللہ پاک نے فرمایا یرحمک اللہ. کیا فرمایا؟ یرحمک اللہ. یرحمک اللہ. پھر پیارے بچوں، جب روح آپ علیہ السلام کے پورے جسم میں داخل ہو گئی تو اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا، اے آدم، فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم. کیا کہو؟ السلام علیکم. السلام علیکم. چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا علیک السلام ورحمۃ اللہ. کیا کہا؟ علیک السلام ورحمۃ اللہ. جی. پھر آپ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے. کیا ہے؟ یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے. سلام ہے. پیارے بچوں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ترجمہ کنز العرفان. بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا. سبحان اللہ.
تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے محمد عریب بھائی اور دوسری طرف ہے حسن رضا بھائی. ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں. تو پیارے بچوں اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10. کتنے؟ 10. 10 پوائنٹس ملیں گے. لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں. آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5. لیکن غلط جواب دیا تو 0. کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا سوال ہمارے عریب بھائی سے. آپ تیار ہیں؟ جی. آپ بتائیں سورہ فجر کہاں نازل ہوئی؟ آپشنز: بیت المقدس، مکہ شریف، یا پھر مدینہ شریف. مکہ شریف. سورہ فجر مکہ شریف میں نازل ہوئی. آپ کا جواب درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے. 10 کیوں نہیں؟ آپشن لے لیا. آپشن لے لیا ہے. ٹھیک ہے، عریب بھائی کو ملے 5 پوائنٹس. جی حسن رضا بھائی آپ بتائیں وہ کون سا پارہ ہے جو یعتذرون سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ پارہ نمبر 11. پارہ نمبر 11 یعتذرون سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. جی عریب بھائی آپ بتائیں سورۃ الانبیاء سے قرآن پاک کا کون سا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے؟ 17واں پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے. ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10. چلو 10 پوائنٹس ملیں گے ان کو. حسن رضا بھائی آپ بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. ابھی حسن رضا بھائی ہمارے عریب بھائی سے 5 پوائنٹس آگے ہیں. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی عریب بھائی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیں. حضرت مریم رضی اللہ عنہا. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو اس سوال میں بھی ہمارے عریب بھائی کو ملے 10 پوائنٹس. اگلا سوال ہمارے حسن رضا بھائی سے ہے. آپ بتائیں مقام ابراہیم کس مسجد میں ہے؟ مسجد حرام. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. مقام ابراہیم مسجد حرام میں ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے حسن رضا بھائی کو. جی عریب بھائی آپ بتائیں لفظ شورا میں کتنے حروف ہیں؟ 4 ہیں. پکا؟ 5 تو نہیں ہیں. لفظ شورا میں 4 حروف ہیں. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو عریب بھائی کو ملیں گے اس سوال میں 10 پوائنٹس. جی حسن رضا بھائی آپ بتائیں اما پارہ کس پارے کو کہا جاتا ہے؟ آسان سوال ہے. 30ویں پارے کو. 30ویں پارے کو اما پارہ کہتے ہیں. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو اس سوال میں حسن رضا بھائی کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس. جی عریب بھائی اب آپ سے آپ کا آخری سوال ہے. آپ بتائیں وہ کون سی صورت ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے؟ سورہ ملک. سورہ ملک. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو عریب بھائی کو اس سوال میں ملتے ہیں 10 پوائنٹس. جی حسن رضا بھائی اب آپ سے آخری سوال ہے. آپ بتائیں سورہ واقعہ کون سے پارے میں ہے؟ 27ویں. سورہ واقعہ 27ویں پارے میں ہے. آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اس سوال میں بھی حسن رضا بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل ہے 50 پوائنٹس. اور ہمارے عریب بھائی کے ہیں 45 پوائنٹس. تو ونر کون ہے؟ حسن رضا بھائی. کون ونر ہے؟ حسن رضا بھائی. حسن رضا بھائی خود کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے تو حسن رضا بھائی ہمارے ونر ہیں. ماشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طرح سے قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लू अलल हबीब। चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक नेकी ऐसी मिले इसके जो बराबर है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया